اس سلسلے کی ایک اور دعا سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات نصیب فرما۔ جہنم سے حفاظت کی دعا سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66 میں اس طرح آئی ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ نیک اہل و عیال طلب کرنے کی دعا یہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آپ کو چند افضل اور کامل کلمات بتاتا ہوں۔ یہ کلمات سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں آئے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پالنے والے، اگر ہم سے بھول یا خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، اس لیے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عنایت فرما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 149 میں ایک بہت پیاری دعا آئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر ہمارا رب ہم پر رحمت اور مغفرت نہ فرمائے تو ہم بالکل خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ اور سنیے ایوب علیہ السلام کی دعا سورہ الانبیاء آیت نمبر 83۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مجھے یہ بیماری اور تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اللہ کی نصرت کے لیے ان الفاظ میں دعا کی، سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ انی مغلوب فانتصر۔ بے شک میں تو بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک دعا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں خود کو صالحین سے ملانے کے لیے آئی ہے۔ دعا یہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی و کارساز ہے۔ تو مجھے حالت اسلام میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔
اب میں آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چند دعائیں بتاتا ہوں۔ ان کی ایک دعا سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 156 میں آئی ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك۔ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہمارے لیے بخشش فرما، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں جہالت سے پناہ کے لیے یہ دعا مانگی۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور دشمن سے پناہ سورہ دخان کی آیت 20 میں یوں مانگی۔ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ دشمن سے پناہ کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی۔ سورہ مومن آیت 27۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے آل عمران میں ان الفاظ میں دعا کی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے۔ سورہ مومن آیت نمبر 44۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سورہ کہف کی آیت 39 میں اللہ کے ایک نیک بندے کی دعا یوں ہے۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اب میں آپ کو چند نہایت اہم باتیں بتاؤں گا۔ دراصل قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت اور رحمت والی کتاب نازل کر کے مسلمانوں پر عظیم احسان کیا ہے۔ قرآن کریم کی برکات اور فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روحانی اور جسمانی سبھی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 میں ہے۔ هو للذین آمنوا هدى وشفاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 کے الفاظ ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت 57 میں ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، یعنی یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 69 میں یہ الفاظ ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یعنی یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ترجمانی خود اللہ تعالی نے فرمائی۔ اسی سورہ کی آیت 83 اور 84 کی دعا بھی سن لیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور جو دکھ اسے تھا اس کو دور کر دیا اور اسے اس کے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے نوازے تاکہ باقی بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ اور اسی طرح سورہ القمر آیت نمبر 10 میں ہے، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو 3 اندھیروں سے آپ نے اللہ کو ان الفاظ میں پکارا۔ سورہ الانبیاء آیت 87 اور 88۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور سورہ ہود آیت 57 میں ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایک مختصر دعا سن لیں، سورہ آل عمران آیت 173۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسے کی ایک اور دعا، سورہ احزاب آیت نمبر 3۔ توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کر اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ایک اور دعا سنیے، سورہ مؤمنون آیت 118۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک اور دعا سورۃ الرعد آیت 30 میں، هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب، میرا پالنے والا وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک اور انداز کی خوبصورت دعا، سورہ الزمر آیت 36۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ حج کی آیت 78 کے الفاظ ملاحظہ ہوں، هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ سورہ مؤمنون آیت 14 میں یہ دعا آئی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والا ہے۔ یہ دعا تو آپ سب پڑھتے ہی رہتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ فاتحہ کو پڑھ کر شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ تھی مختصر دعائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بھی کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب میں وہ دعائیں بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ بھی بتایا جائے گا۔ لیکن پروفیسر صاحب، آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آخر ہم صرف سن کر اتنی دعائیں کس طرح یاد رکھ سکیں گے؟ میں نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں، اس کا حل میں بعد میں بتاؤں گا۔ ہاں، تلاوت قرآن کے بعد ایک دعا یہ پڑھی جاتی ہے: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألهمت عبادك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں اور تیرے قبضے اور مٹھی میں ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، مجھ میں تیرا فیصلہ عدل کے مطابق نافذ ہونے والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا، یا جس کو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا، یا اپنے بندوں کو الہام کیا، یا پوشیدہ غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی۔ میں ان تمام کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی رونق بنا دے اور میرے غم و فکر اور علم کے خاتمے کا سبب بنا دے۔ یہ دعا مسند امام احمد میں ہے۔ اب ایک اور دعا سنیں: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اس قدر خوف نصیب فرما کہ اس کی بدولت تو ہمارے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اپنی اس قدر اطاعت نصیب فرما کہ جس کی بنا پر تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں اس قدر یقین نصیب فرما کہ جس کی وجہ سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان اور ہلکا کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوت کے ساتھ ہمیں فائدہ نصیب فرماتا رہے، اور اس فائدے کو ہمارا وارث بھی بنا، یعنی مرتے دم تک ہمیں ان اعضاء سے فائدہ پہنچاتا رہے، اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس پر ہمارا انتقام ڈال دے، یعنی اس سے انتقام لے، اور جو ہم سے دشمنی رکھیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہمیں مصیبتوں میں مبتلا نہ کر، اور تو دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا،
اور اس کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور ہم پر اس شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یہ روایت شرح السنہ للبغوی اور جامع ترمذی کی ہے۔ ایک اور دعا بتاتا ہوں۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے اور میری آنکھوں کو منور کر دے اور میرے کانوں میں نور بھر دے اور میرے دائیں اور میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور، میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر دے اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ میری زبان میں نور، میرے جسم کے رگ و ریشے میں بھی نور، میرے گوشت میں بھی نور بھر دے، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میرے بدن میں اور میرے نفس میں نور بھر دے اور بہت ہی نور عطا فرما۔ اے اللہ مجھے نور سے مالا مال فرما۔ سبحان اللہ، کتنی نور علی نور دعا ہے۔ اس دعا کے الفاظ بخاری، مسلم اور دوسری احادیث سے لیے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ دعائیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اب میں چند دعائیں مصیبت اور غم کو دور کرنے والی بتاؤں گا۔ سورہ توبہ آیت 51 کی دعا ہے، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو ہمارے حق میں لکھ دیا اس کے سوا ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 کی ایک اور دعا سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی اور راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جس پر وہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح کی ایک دعا یہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر اور نفع پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور دعا سورہ ہود آیت نمبر 6 میں آئی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کے سونپے جانے یعنی دفن کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں یہ دعا موجود ہے. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بے شک میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. ہر جاندار کی پیشانی کو اس نے تھام رکھا ہے. یقیناً میرے رب کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے. ایک اور دعا سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بے شمار جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. ان سب کو اور تمہیں رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعا یہ سورہ فاطر آیت نمبر 2 سے ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے جاری کرنے والا کوئی نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے. آخر میں آپ کو ان سورتوں کے نام بتائے دیتا ہوں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس صبح و شام 3 بار پڑھے تو یہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا تو وہ شام تک جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے ہر بیماری میں شفا سمجھتے تھے. اب پہلے سورہ فاتحہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آیت الکرسی. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة الاخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآنی دعائیں آپ نے سنی. اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ ان دعاؤں کو نوٹ کیے بغیر یاد کیسے کریں گے. دیکھیے میرے پاس ایک کیسٹ ہے. کیسٹ کا نام ہے قرآنی دعائیں. اس میں یہ سب دعائیں ریکارڈ کی گئی ہیں. ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے دارالسلام اسٹوڈیو. یہ کیسٹ آپ اس ادارے سے خرید سکتے ہیں. صرف یہی نہیں، اس جیسی اور بہت سی کیسٹس اور سی ڈیز بھی خرید سکتے ہیں. کہیے کیسی رہی؟ بھائی واہ، یہ تو آپ نے بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا. پھر ضرور وہاں جائیں گے اور یہ کیسٹیں خریدیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں اتنا وقت دیا. یہ تو میرا فرض تھا. اللہ حافظ. قرآنی دعائیں آپ نے سنی. دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے. دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے. پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں. دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور